نشست میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان میں جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی صفات ہیں، اور آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اس دنیا کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس سوال کے مختلف جوابات دیں گے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اصل مسئلہ صحیح اقتدار کا قائم ہونا ہے، کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ دنیا سے غربت مٹ جائے، اصل مسئلہ یہ ہے، کچھ کا خیال یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ الغرض مختلف سوچنے والے مختلف مسائل پر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی رائے سے بھی اختلاف نہ کرتے ہوئے ایک اصولی بات عرض کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ فقدان انسانی صفات کا ہو گیا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی کمی جو واقع ہوئی ہے وہ اچھے انسانوں کی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنے جانور بنائے ہیں، آپ کبھی غور کریں تو ان میں سے ہر ایک کا کردار انسان کے سامنے ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ شیر درندہ ہے اور چیر پھاڑ دے گا۔ ایک نادان آدمی کو بھی معلوم ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، ڈستا ہے۔ بچھو کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا ڈنک ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح بھیڑوں کے چھتے میں سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر پھینک کر اپنے آپ کو حفاظتی تدابیر اختیار کیے بغیر محفوظ نہیں رکھ سکتا، مگر آج کی دنیا میں انسان ایسی چیز بن کر رہ گئی ہے جس کے کردار کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ اللہ تعالی نے انسان کو بھی ایسا ہی بنایا تھا، اور انسان شریعت کی، اسلام کی نظر میں ایسا ہی مطلوب ہے کہ اس کے کردار کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہا جا سکے کہ یہ صاحب ایسے امانت دار ہیں کہ کچھ ہو جائے یہ بالکل خیانت کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ایسا مسلمان انسان ہے، یہ ایسا اچھا ہے کہ کچھ ہو جائے یہ شخص غصے میں اپنے آپ کو روکے رکھے گا، حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اور یہ ایسا شخص ہے کہ کوئی چیز بھی اس انسان کو غلط راہ پر نہیں ڈال سکتی، یہ کسی صورت بک نہیں سکتا۔ یہ اس طرح کا کردار کسی انسان کا بن جائے، بس یہ انسانیت کی تعمیر ہے اور شریعت کو یہی مطلوب ہے۔ آپ دیکھیے لوگ نشہ کرتے ہیں، یہ ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور نشے کو کتنی بری بات سمجھا جاتا ہے۔ تحریکیں چل رہی ہیں محلے اور شہر کی سطح سے لے کے ملک کی سطح تک، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نشے پہ قابو پایا جائے۔ ہیروئن کا نشہ، چرس کا نشہ، شراب کا نشہ، اور سارے لوگوں کو ان نشوں کی اہمیت، مضرت، ان سب چیزوں کا احساس ہے کہ یہ کتنے عام ہیں انسانی کردار کو تباہ کرنے میں۔ مگر آپ غور کیجئے، سب سے بدتر نشہ جو کوئی انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے یا اس پہ طاری ہو جاتا ہے، وہ طاقت اور اختیار کا نشہ، کہ جب کسی انسان کو طاقت مل جائے اور جب کسی انسان کو اختیار مل جائے تو اس پر بھی ایک نشہ سوار ہو جاتا ہے، اور وہ اس نشے میں رہ کر ایسے کردار کا حامل نہیں رہتا کہ اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی جا سکے، جبکہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ مومن کا کردار پریڈکٹیبل ہونا چاہیے۔ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جس آدمی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے یہ کسی صورت جھوٹ نہیں بولے گا،
ایسے انسان دنیا سے گم ہو گئے ہیں، مفقود ہو گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، جن کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ انسان اتنے عمدہ کردار کا مالک ہے کہ اس کے پاس اگر پورے ملک اور پوری دنیا کی حکومت بھی آ جائے تو یہ کبھی اقربا پروری میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کا ایک قصبہ ہے کاندھلا کے نام سے مشہور، اور بڑے بڑے جید علماء کرام وہاں پیدا ہوتے رہے، اور وہاں ایک پلاٹ پر جھگڑا ہو گیا کہ یہ پلاٹ کس کا ہے۔ اور اصل قصہ یوں ہوا کہ مسجد جو تعمیر کی تھی مسلمانوں نے مل کے، وہ مسجد کم پڑ گئی اور لوگوں نے چاہا کہ اس مسجد کو بڑھائیں، اور اس کے ساتھ والا جو پلاٹ تھا وہ چاہتے تھے کہ مسجد میں شامل کریں۔ جب اس کی بنیادیں کھودی جانے لگیں تو ہندوؤں نے آ کے کہا مسلمانوں سے کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے۔ یہ بحث طول پکڑ گئی اور ہوتے ہوتے مقدمہ عدالت میں جا پہنچا، تو اس وقت کا جو انگریز حاکم تھا اس نے ہندوؤں کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم لوگ، مسلمانوں کو پہلے بلایا اور کہا کہ تم لوگ پوری بستی میں کسی ایک آدمی کا نام لے دو جو ہندوؤں میں قابل اعتبار ہو، اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ یہ پلاٹ مسجد کے لیے ہے تو ہم اسے مسجد کو دے دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کوئی ہندو ایسا قابل اعتبار نہیں۔ ہندوؤں کو جب بلایا گیا تو ان سے انگریز کو حاکم نے کہا کہ آپ ایک مسلمان کا نام لے دیں، اور اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ یہ پلاٹ مندر کے لیے تھا تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ ہندو سوچتے رہے اور انہوں نے کہا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، ہاں بس ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، ان کا کردار ایسا ہے کہ آج تک ان سے جھوٹ نہیں سنا گیا، آپ ان سے بلا کر فیصلہ کروا لیں۔ انگریز حاکم نے مولانا کے نام پیغام بھجوایا اور کہا مولانا آپ آئیے اور اس معاملے میں آپ کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو مولانا نے انگریز جو حاکم تھے انہیں جواب میں کہلایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں آپ لوگوں کے مظالم جب سے میں نے دیکھے ہیں، میں نے قسم کھا لی ہے کہ ساری زندگی کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ اس حاکم نے کہا کہ مولانا ایک واحد آدمی ایسے ہیں جن کی گواہی پر یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، ہم ایسے کر لیں گے کہ میں ایک خیمے میں بیٹھ جاؤں گا اور میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، اور خیمے کے پردے کے باہر کھڑے ہو کے آپ صرف ایک لفظ میں گواہی دے دیجئے کہ یہ پلاٹ کس کا ہے اور فیصلہ ہو جائے گا۔ مولانا نے جانے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ان شرائط کے ساتھ، اور مسلمان رات بھر آتے رہے، اور انہوں نے کہا مولانا یہ بالکل صاف بات ہے، مسجد کا پلاٹ ہے، خبردار آپ ایسے نہ ہو کچھ اور بات کہہ دیں اور یہ مسجد کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ مولانا تانگے پہ بیٹھے گئے اور ہندو مسلمان سب لوگ جمع تھے، اور ہر ایک پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور مولانا نے پردے کے باہر کھڑے ہو کے پوچھا کیا بات ہے۔ اس انگریز حاکم نے کہا مولانا اس پلاٹ کے بارے میں آپ بتا دیجئے یہ کس کا ہے۔ مولانا زور سے بولے اور انہوں نے کہا مسلمان جھوٹا، ہندو سچا۔ اتنا کہہ کے مولانا تانگے پہ بیٹھ گئے، اور انگریز حاکم نے مولانا کے کہے پر فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا کہ یہ پلاٹ جو ہے مندر کا ہے، مسجد کا نہیں ہے۔ مولانا جب اپنے گاؤں میں پہنچے تو مسلمانوں نے بہت لان تان کی، اور انہوں نے کہا مولانا آپ نے یہ کیا کیا اور کیا کرائے؟ انہوں نے کہا بھائی تم چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیے مسلمان ہار گئے اور ہندو جیت گیا۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کیا، اور انہوں نے وہی مسجد کے لیے پلاٹ دے دیا، وقف کر دیا، اور مندر نہیں بنایا۔ مسلمان اس طرح کے کردار کے لوگ تھے کہ پریڈکٹیبل تھے، لوگ بلا تردد بلا خوف تردید کہہ سکتے تھے کہ یہ ایسا انسان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ انسانیت کی تعمیر یہی ہے، اور انسانیت کا اس وقت سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑا خسارہ، ٹریجڈی یہ ہو گئی ہے کہ ایسے انسان نہیں رہے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، یہ لوگ حسد نہیں کرتے۔ ہم اسی حوالے سے پچھلی نشست میں عرض کر رہے تھے کہ وہ چیزیں جو انسان کی اخلاقیات اور کردار کو تباہ کر دیتی ہیں ان میں ایک سب سے بدتر چیز غصہ ہے،
کہ انسان اپنے آپ کو غصے کی حالت میں کنٹرول کرے اور اپنے اوپر غصے کو جب طاری ہو جائے تو اس صورت میں کوئی حکم نافذ نہ کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ اصل میں تو طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، انسانی زندگی کا خاصہ ہے، ایسی عمدہ اور بہترین چیز ہے جو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہے۔ غصے کا شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر انسان میں غصہ نہ رہے تو غیرت بھی نہ رہے، انسان میں غصہ نہ رہے تو اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ مگر قدرت نے یہ اس لیے دیا ہے کہ اس گھوڑے پر انسان بیٹھ کر سواری کرے، اور اگر ذرا اس سے غافل ہو جائے گا تو یہ گھوڑا اپنے سوار کو پٹخ کے اس پہ سوار ہو جائے گا اور انسان کی اخلاقی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کے بہت سے طریقے ارشاد فرمائے۔ مثلا حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی حالت کو بدل لے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، لیٹا ہے تو پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، مگر اپنی حالت کو بدل لے۔ یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ وہ سوچے گا جب میں اپنی حالت بدل رہا ہوں تو مجھے اپنی اخلاقی حالت بھی بدلنی ہے، اور غصے کی بجائے مجھے حلم، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے، طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ آیا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، اور تم میں سے جس شخص کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ پھر فرمایا جس کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ ضرور خاموش ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جس کو غصہ آئے فلیسکت، اسے چاہیے کہ ضرور خاموش ہو جائے۔ یہ خاموشی اس غصے کا علاج ہے۔ اسی لیے علماء نفسیات نے لکھا ہے کہ جس چیز پر غصہ آ رہا ہے خود اس سے ہٹ جانا چاہیے، یا جس چیز پر غصہ آ رہا ہے اسے اپنے پاس سے ہٹا دینا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، حتیٰ کہ مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اور پھر جو ایکشن اس غصے کے مناسب طریقے پہ لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے۔ ورنہ غصے میں بہت حد تک ممکن ہے کہ انسان اخلاقی حدود کو پامال کر دے۔ جس کی سزا صرف تیز نظر سے دیکھنا تھا اس کی سزا کہیں تھپڑ ہو گئی تو یہ قیامت میں اللہ کے یہاں اس پہ گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا کہ وہ محض ایک جملے سے سنور سکتا تھا، تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا کہ اپنے ہاتھ کا ایسا آزادانہ استعمال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے انسانوں کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو جو غصہ ہے یہ شیطان کا اثر ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو تم میں سے جس کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ جا کے وضو کر لے۔ دیکھیے آپ کیسی حکمت کی بات ہے، اس کی لاجک، منطق سمجھائی ہے۔ یہ جو بات ہے کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں اس چیز میں کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو کسی پوچھنے والے سے پوچھنا چاہیے۔ شریعت نے ایسے احکامات نہیں دیے ہیں کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے، مگر حکمتیں موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور منطقی انداز سے سمجھایا کہ دیکھو شیطان آگ سے بنا ہے نا، اور آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور شیطان کے اثر سے چونکہ غصہ آ رہا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کے وضو کر لے۔ اب وضو کا اثر یہ ہوگا کہ اس انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا روحانی اعتبار سے۔ پھر جب وہ انسان وضو میں مصروف ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اسے بار بار یہ بات یاد آئے گی کہ میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کے حکم پر جب عمل کرے گا تو اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ میں نے غصے میں اگر کوئی زیادتی کر دی ہے، کوئی ناجائز جملہ اور بات کہہ دی ہے، تو مجھے یا تو اس کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور یا یہ کہ خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہو جانا چاہیے کہ خدا مجھے ضرور اس واحد جملے پر پوچھے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کے انتقال پہ اس کی تعریف کی گئی اور لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ جنتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ممکن ہے اس نے کبھی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جس جملے کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی،
اور ممکن ہے اس نے اپنے بھائی سے اس چیز کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لیا ہو جس کی اسے ضرورت نہیں تھی، اگر اپنے بھائی کو دے دیتا تو اس کا کام ہو جاتا۔ تو انسان یہ سوچے کہ غصے میں وہ نشہ ہو جاتا ہے انسان کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، تو وہ جب وضو کرے گا آگ پہ ٹھنڈک پڑ جائے گی، پانی پڑ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے متعلق فرمایا کہ سب سے افضل گھونٹ جو پینے والے پی سکتے ہیں وہ غصے کا گھونٹ ہے جو انسان کو پینا چاہیے۔ پینے کے متعلق آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو انسان حرام اور حلال چیزیں پیتا ہے، یہ جتنی حرام چیزیں پی جاتی ہیں ان سب میں گناہ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ ایک آدمی علیہ باللہ شراب پیتا ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑے گناہ کا کام کیا اور گناہ گار ہو گیا اور ایسے ویسے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شراب کا پینا گناہ کا کام ہے، لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ غصے کا ناجائز استعمال اور غصے کو نافذ کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ پینے والے کو سب سے افضل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ پی سکتا ہے غصے کا گھونٹ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ غصے کو جو شخص نافذ کر سکتا ہو اور اس کے باوجود معاف کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالی اس کی عزت کا یہ سامان کریں گے کہ لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور جنت کی حوروں کے متعلق اسے حکم دیں گے کہ تم ان میں سے جس کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو، کیونکہ اسے اس چیز کا جزا دی گئی، ثواب دیا گیا، بدلہ دیا گیا کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے عفو اور درگزر سے کام لیا۔ جتنے اعمال ہمارے جسم سے سرزد ہوتے ہیں اگر ان پر ثواب اور عذاب ہے تو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اعمال روح سے سرزد ہوتے ہیں ان پر بھی ثواب اور عذاب۔ ایک انسان خوشی کی بات سنتا ہے اور بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کی روح خوشی سے خدا کا شکر ادا کرتی ہے، بسا اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ خدایا اتنا احسان تو نے مجھ پہ کیا، اتنی تو نے مجھ پہ مہربانی کی۔ یہ شکر کی ادائیگی یہ روح کا عمل ہے، یقیناً اللہ اس پر ثواب دے گا۔ اور یہ روح میں اگر یہ بات آ جائے کہ یہ شخص میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، ادھر غصہ آیا، ادھر اس نے تھپڑ کھینچ کے اسے مارا، ادھر گالی دی، تو یہ روح کے اعمال، روح نے آمادہ کیا انسان کے اعضاء اور جوارح کو، روح نے زبان سے کہا کہ تم یوں گالی بکو، روح نے جسم کو بتایا کہ یوں اسے تھپڑ مارو، تو اس روح کے اعمال پر بھی تو ثواب اور عذاب ہے۔ یقیناً اگر یہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے۔ حضرت سہل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے والد کے حوالے سے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جو شخص برائی کے وقت برائی کسی کی نہیں کرے گا، جب لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں، خام خواہ باتیں اس کی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان روک لے لوگوں کی برائی کرنے سے، اللہ اس کی برائی کو عام نہیں ہونے دے گا۔ ہر انسان گناہ کرتا ہے، کم لوگ ہوتے ہوں گے جن کی تنہائیاں اور جن کا حضور لوگوں کے سامنے اور تنہائی کی زندگی برابر ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جانتا ہے اور اللہ اور انسان کے درمیان ہوتی ہیں کہ کسی شخص کی بھی اتنی ہمت ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کی تنہائیاں کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو برقرار رکھنا اور یہ پردہ قائم رہے کس صورت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی برائی نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں پر پردہ رکھے گا، اور آپ نے فرمایا تم غصے کو نافذ کرنے سے روک لو، اللہ اپنے عذاب کو تم سے روک لے گا۔ خدا کا عذاب یہی نہیں ہے کہ قوموں پر پتھر برسا کریں، اور خدا کا عذاب صرف یہی نہیں ہے کہ قیامت میں اسے جہنم کی سزا دی جائے، یہ بھی خدا کا بہت بڑا عذاب ہے کہ کوئی انسان انسانی اخلاقیات سے عاری ہو جائے۔ یہ بھی خدا کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے کہ کوئی انسان ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔
یہ بھی خدا کا عذاب ہے کہ کوئی انسان دین کو اپنی زندگی سے نکال دے، اور یہ بھی خدا کا عذاب ہے کہ کسی انسان میں ایسا کردار پیدا ہو جائے جو منافقت سے تعبیر کیا جائے۔ یہ سب بھی خدا کے عذاب کا حصہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روک لے گا خدا اس سے عذاب کو روک لے گا، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو بہقی کی روایت میں آتا ہے جو شخص معذرت کرے گا اللہ سے اللہ اس کی معذرت کو قبول کر لے گا۔ 3 جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ تم لوگوں کی برائی سے اپنی زبان کو روکو خدا تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا، اور تم غصے کو نافذ مت کرو خدا تم پہ اپنا عذاب نہیں نازل کرے گا، اور تم معذرت کرتے رہو خدا سے توبہ استغفار اپنے گناہوں کی معذرت کرتے رہو اللہ سے کہ غلط کام میں نے کیا ہے، اللہ تمہاری معذرت کو قبول کر لے گا۔ غصے کا یہ پہلو ایسا تابناک ہے کہ کوئی انسان اس پر عمل کر کے دیکھے تو چند دنوں میں احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنی نادانی سے بد اخلاقی کے گڑھے میں گر گیا تھا اور خدا نے مجھے اس سے کس طرح نکال لیا۔ اس لیے غصہ نافذ کرتے ہوئے بسا اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مثلا حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد سب سے اچھی چیز جو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے، تو اولاد کے لیے مصنوعی غصے کو اختیار کر لینا، ان کی تربیت کے لیے مصنوعی طور پر غصہ طاری کر کے انہیں ڈانٹنا، اس غصے کا تعلق اس برے غصے سے نہیں ہے جس کا اصل مبدا انسانی نفس ہے۔ وہ غصہ جو اللہ کے لیے ہو وہ اللہ کے ہاں اس پہ بھی اجر اور ثواب ہے، وہ غصہ جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس پہ خدا کے ہاں یقین اجر ملے گا، وہ غصہ جو انسان خدا کی کوئی حد توڑتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے اور اس پہ غصہ آتا ہے وہ یقیناً اچھی چیز ہے۔ ایسا غصہ اور غیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ خدا کی نافرمانی یا جہاں وہ ظلم دیکھتا ہے اس پہ وہ احتجاج کرے، غصہ آئے، مگر یہ اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ غصے کے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ آیا اس غصے کا منشا اور اس غصے کا مبدا اور یہ غصہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے یہ خود میرے اپنے نفس کا قصور ہے۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے اس پہ غصہ آتا ہے کسی نے یہ ظلم کیوں کیا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا جائے، مگر ایک لمحے کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں خود بھی یہ ظلم تو نہیں کرتا۔ اگر خود بھی ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ کے لیے اگر غصہ اس پہ تھا تو اللہ کے لیے غصہ اپنے نفس پہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اپنے نفس پہ غصہ نہیں آتا اور دوسروں پر غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اپنی نیت اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، چیک رکھنا چاہیے اپنے آپ پر، اور غصے میں پھر جو بری بات ہوتی ہے وہ بالعموم زبان سے شروع ہو جاتی ہے، زبان کا کھلا میدان ہوتا ہے اور انسان جو چاہتا ہے وہ کہتا سنتا رہتا ہے۔ الیاذ باللہ انتہائی خطرناک چیز غصے میں یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ بری چیز ہے جس سے مجھے بچنا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پہ اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، اپنی انگلیوں سے پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خطرہ اس زبان سے، سفیان سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے، یعنی اس سے کوئی بات نکلے، کوئی ایسی گفتگو ہو جائے، کوئی ایسا جملہ ہو جائے جس پہ اللہ کی پکڑ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو جائے، اور غصے میں ایسے ہو جایا کرتا ہے حتیٰ کہ گالن گلوچ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گالی دیتا ہے وہ فسق کا کام کرتا ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے۔ یہ گالی دینے کو شدید گناہ قرار دینا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شخص فسق کا کام کرتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی زبان سے جو شخص گناہگار ہوتا ہے ذرا سوچئے وہ کتنا شدید گناہگار ہو جائے گا۔ اس لیے گالن گلوچ ایسی چیزیں جو نازیبا الفاظ ہیں وہ مومن انسان کی زبان پر کبھی نہیں آ سکتے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 چیزیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے نجات کا گر بتا دیں کہ کس چیز میں نجات ہے. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ زبان پر قابو رکھنا. اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں محفوظ رہو، یہ مراد تھی، تو آپ نے فرمایا زبان پر قابو رکھنا، یعنی زبان سے ایسا جملہ ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی انسان کو دکھ ہو، کسی کو تکلیف پہنچے، بڑی شدید چیز ہے. اور دوسری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے گھر میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ تم اپنے گھر میں رہو. دونوں کو سوچنا چاہیے، گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ماحول گھر کا ایسا خراب نہ کر لیں کہ کوئی بھی شخص گھر سے باہر نکلنے میں عافیت سمجھے اور گھر سے باہر نکلنے میں سکون محسوس کرے، بلکہ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے اور جو باہر نکلتا ہے اس سے بھی سوچنا چاہیے کہ آوارہ گردی اور فضول پھرنے کے بجائے مجھے اپنے گھر میں رہ کے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا گھر بس تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی فضول باہر نہ نکلو. اور تیسری اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں چاہیے اپنے گناہوں پر رو دو، یعنی جب تم اللہ کے سامنے بیٹھو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے مالک کی کیا نافرمانی کی ہے، اور اتنا شدید احساس کہ ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے آنسو آ جائیں. تو یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں زبان کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے کہ نجات کا گر ہے، تو غصے میں عام طور پر زبان بے قابو ہو جاتی ہے، غصے میں عام طور پہ انسان کچھ کہنے لگتا ہے. تو چاہیے کہ ان تدابیر پر عمل کیا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں. اور سب سے زیادہ توجہ اپنی انسانیت، اپنے انسانی اخلاقی کردار اور اس کی تعمیر پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق